سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے، غارت ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں، تو ایک فریق ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے اور پلٹ جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، اور جو باتیں وہ اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں اپنے دین میں، ان باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کیا حال ہوگا ان کا جس دن ہم انہیں جمع کریں گے، اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر جان کو، ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے پورا پورا دے دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کا شان نزول پیچھے تذکرہ ہوا تھا کہ یہ دراصل پوری صورت یہود اور نصارہ ان کے ساتھ مکالمے پر مشتمل ہے اور ان کے ساتھ گفتگو ہے۔ اسلام کی حقانیت اس کا مرکزی موضوع ہے اور اسی سے جڑی ہوئی یہ ساری آیات ہیں۔ آج کی آیات کے اندر یہود کی دو خصلتوں کا بیان ہے۔ ایک تو ان کی اتنی بری خصلت ہے کہ جس سے بڑا کوئی برائی دنیا میں نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا قتل کرنا۔ اس لیے کہ انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اولا، سب سے برتر جو انسان ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، مجسم خیر ہوتے ہیں، یعنی وہ سراپا سر سے لے کر پاؤں تک خیر ہی خیر ہے، ان میں کوئی کمی کوئی عیب اللہ چھوڑتے نہیں ہیں۔
اخلاق کے نمونے ہوتے ہیں، معیار ہوتے ہیں، اور کسی انسان سے ان کو کوئی قد و کاوش نہیں ہوتی، ذاتی کوئی ان کی دشمنی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کسی کو برا نہیں سوچتے، ہر ایک کا بھلا سوچتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ انبیاء علیہ السلام تو انبیاء ہیں، عام ابرار کے بارے میں جو نیک لوگ، نیکی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں بڑا نیک آدمی ہے، تو نیک کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ نیکوں کی تعریف یہ ہے الذین لا یؤذون النملة من غیر سبب، نیک آدمی وہ ہے کہ جو کسی چیونٹی کو بھی بغیر کسی وجہ کے تکلیف نہیں دیتا، جو کسی چیونٹی کو بھی بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف نہ دے، وہ انسان نیک ہے، اور جو کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ لیس المؤمن، وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ تو جو انسان دوسرے کو تکلیف دیتا ہے وہ تو اس کا ایمان نہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو انسانوں کے لیے سراپا خیر بن کے آتے ہیں، ہمدردی ہوتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنی شفقت، اتنی ہمدردی نہیں رکھتے جتنی انبیاء علیہ السلام رکھا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا یہ بھی ایک جرم ہے، کفر ہے، لیکن ایک اس سے بھی آگے بڑھ کر بدبختی کی انتہا ہے کہ نبیوں کو قتل کر دینا۔ اسی لیے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی کسی نبی کی جان کی حفاظت، اور سب سے بڑا گناہ کسی نبی کی جان کو لینا، قتل کرنا۔ تو یہ یہود کے اندر یہ صفت موجود تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا کہ ایک دن میں، بلکہ دن کے ایک پہلے حصے میں، صبح کے وقت میں 43 نبیوں کو شہید کیا ہے، انبیاء علیہ السلام۔ 40 کے اوپر 43 نبی ایک دن کے پہلے حصے میں شہید کیے۔ اور پھر کچھ لوگ خود بنی اسرائیل میں سے ہی انہوں نے ان کو منع کیا، بدمعاشوں کو، کہ تم نے کیا کیا، تم بہت برا کام کیا۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے فعل پر ندامت ہوتی، وہ 170 کے قریب وہ لوگ تھے جو عام امتی تھے، لیکن انہوں نے خیر کی بات کہی، تو انہوں نے ان کو بھی شام ڈھلنے سے پہلے قتل کر دیا۔ تو 170 یہ اور 43 یہ، 200 کے قریب نفوس قدسیہ، پاک جانوں کو نے قتل کیا۔ تو ان آیات کے اندر اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ پہلے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، کفر کیا اللہ کی آیات کا، پھر نبیوں کو قتل کیا، پھر ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو لوگوں کو انصاف کی بات کا، اچھی بات کا حکم دیتے ہیں۔ تمہارا کیا لیتے تھے؟ فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا ایسے بدبختوں کو دردناک عذاب کی جو ہے بشارت دے دو، ڈرا دے ان کو کہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب اللہ نے جہنم میں تیار کر رکھا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، فرمایا کہ دنیا میں اگر انہوں نے کبھی کوئی نیکی کی بھی ہے، کوئی اچھا کام کیا بھی ہے، تو سب صاف ہو گیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی تو ادنا سی توہین جو ہے یہ بھی اعمال کا صفایا کر دیتی۔ سورہ حجرات کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم آواز اونچی کرو اور تمہاری زندگی بھر کے اعمال کا صفایا ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو نبی کی ذات تو اس قدر محترم ہوتی ہیں، اس قدر ادب ان کا ہوتا ہے کہ ان کی آواز سے تو اونچی آواز کرنے سے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، اور یہاں تو قتل کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان لوگوں کے عمل صاف ہو گئے، دنیا کے اندر بھی ضائع ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے، ان کی کوئی نیکی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ ورنہ کافر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کافر اگر ویسے عام کافر ہے، وہ دنیا میں کوئی نیک کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بعض دفعہ اس کو دنیا میں جزا دے دیتے ہیں کہ چلو اس کی جو نیک نامی کی شکل میں کسی اور صورت میں جو ہے اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اس کا ادھار اپنے ذمے نہیں رکھتے، اور ورنہ آخرت میں بھی نیک کاموں کا بعض کفار کو اثر ہوگا کہ ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کافر بھی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اگر پہلے اس کا کفر 100 درجوں پر تھا تو اس کے کفر میں 1 درجے کی کمی ہو جاتی ہے۔ کافر تو پھر بھی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کے عذاب میں کچھ نہ کچھ تخفیف ہو جائے گی اس کے بعض نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کوئی نیک عمل نہیں بچے گا، یعنی خالص کفر پر گئے، خالص بدبختی پر ان کا معاملہ ہوگا، قیامت والے دن کوئی نیکی ان کے پاس نہیں ہوگی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، فرمایا ان کا کوئی حامی اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ آگے کی آیات میں یہود کی ایک اور واقعہ، 2 واقعات اس کے پس منظر میں مفسرین نے ذکر کیے ہیں جو اگلی آیات میں آیا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں یہود میں سے ایک عورت اور ایک مرد نے زنا کر لیا، یہودیوں میں سے شادی شدہ تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ، اور قضیہ لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کا خیال یہ تھا کہ تورات میں تو چونکہ رجم کا حکم ہے، یعنی شادی شدہ زانی اگر زنا کرے تو اس کو پتھر کے ساتھ سنگسار کر دیا جائے، مار دیا جائے، اس کو پتھر مار 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 کے اس کی جان نکل جائے، یہ تورات کے اندر حکم موجود تھا۔ لیکن یہود نے اس میں تحریف کر دی تھی، اس کو معطل کرتا تھا، یعنی حدیث پاک میں اس کی بھی تفصیل آتی ہے کہ شروع میں تو ایسے ہوا کہ حکم جاری ہوا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ان میں سے کچھ وزادار لوگ، کھاتے پیتے اونچے خاندانوں کے لوگ بھی یہ حرکت کرنے لگے، تو اب انہوں نے جناب ان کو حدود سے سائڈ پہ کر دیا، مستثنا کر دیا، استثناء دے دیا۔ تو جب کوئی بیچارہ نچلے درجے کا آدمی جرم کرتا اسے پکڑ لیتے، بڑا کرتا اسے چھوڑ دیتے، تو اس سے ان کے اندر ایک بڑا عجیب قسم کا اضطراب پیدا ہوا۔ تو پھر ان کے جو ہے احبار اور رحمان وہ مل بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بس کسی ایک بات پر اتفاق کر لو کہ یا تو سبھی کو دو سزا یا کسی کو بھی نہ دو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دوسرا آپشن اچھا ہے کہ کسی کو بھی آئندہ سزا نہیں ہوگی، رجم کا حکم انہوں نے معطل کر دیا۔ تو بہرحال یہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ چلو یہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو رجم کا حکم تو یہاں ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تورات کے مطابق ان کا فیصلہ کریں۔ آپ ان کے ساتھ گئے اور ان کے جو یہودیوں کا جو ان کا اس وقت کا مرکز تھا تعلیم و تعلم کا، تورات کے پڑھنے پڑھانے کا، مدراس، بیت المدراس کہتے ہیں اس کو، وہاں آپ گئے اور جا کر کہا کہ تورات میں اس کیس کا، اس قضیے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ تورات میں اس کے بارے میں حکم ہے ہی کوئی نہیں، صاف جھوٹ بول دیا۔ عبداللہ بن سوریہ ایک ان کا عالم تھا یہودیوں کا، اس نے کہا جی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تورات لاؤ۔ جب لا کر اس نے پڑھنا شروع کیا تو جہاں رجم کا حکم لکھا تھا وہاں انگلی رکھ دی اور آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے ساتھ ایک اور یہود کے عالم تھے جو مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سلام، یہ ان بڑے علماء میں سے تھے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہود کے اتنے علماء ہیں، اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو پوری یہودیت مسلمان ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام بھی تھے، یہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس سے کہیں انگلی اٹھائے۔ جب آپ نے اس سے انگلی اٹھائی، کہا پڑھو، تو پھر پڑھا تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا رجم کا حکم۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تورات کا حکم موجود ہے، بس اس کو جاری کرو۔ تو یہ واقعہ ہوا ایک، اور دوسرا ایک واقعہ اسی پس منظر میں یہ بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی یہود کے اس مدرسے میں کسی درس میں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک یہودی نے کہا آپ سے علی ای دین انت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا علی ملت ابراہیم، میں کوئی نیا دین تو نہیں لے کر آیا، میں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار ہوں، تم بھی انہی کے نام لیوا ہو، میں بھی انہی کا پیروکار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ نہیں ہیں، کیونکہ ابراہیم تو یہودی تھے۔ قرآن پاک نے اس سوال کا جواب بھی دیا، اسی سورہ آل عمران میں ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم تو یہودی نہیں تھے، بھائی لاؤ تورات پڑھو، لیکن وہ تورات نہیں لے کر آیا، کیونکہ اسے پتہ کہ تورات کے اندر سے اس کا دعویٰ ثابت ہونے کا نہیں ہے۔ تو ان آیات کے اندر یہ ان دو واقعات کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب ملی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف،
تورات میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرو یا قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرو تو فیصلے کے لیے ثم یتولی فریق منہم، تو یہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، یعنی اپنی بات سے مکر جانا اور جھوٹ بول دینا، حقائق کو چھپا جانا، یہ تو یہودیوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہم معرضون، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ آخرت سے مطمئن ہو بیٹھے تھے، یہ کہنے لگے کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں اور تورات انجیل میں ہمارے لیے بڑے فضائل آئے ہیں، اس لیے ہمیں تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، اول تو جائیں گے نہیں، جائیں گے تو چند دن کی یہ گیم ہے، اس کے بعد بس ہم نکلیں گے اور واپس۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور اس چیز نے، حالانکہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑا ہوا تھا۔ یہ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ جن میں یہ غلط فہمی گھڑ لی گئی ہے، ہندوؤں کے اندر بھی ہے، عیسائیوں کے اندر بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عیسائی دنیا کے اندر جو بڑی بدعملی ہے، شراب ہے، زنا ہے، یہ سب لٹر پٹرم، یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھ گئے، نعوذ باللہ، ان کے عقیدے کے مطابق، ویسے اسلامی عقیدہ یہ نہیں ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، بس جو بھی عیسائی بنے گا اس کے گناہوں کا عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے گئے، اب بس عیسائی سیدھے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور یہود نے بھی یہ عقیدہ گھڑا ہوا تھا، ہندوؤں کے اندر بھی یہ غلط فہمی ہے، اور بہت سارے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی اس قسم کی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں کہ انہوں نے بس بہت کچھ ایسے مفروضے گھڑ رکھے ہیں کہ فلاں ایسا کام ہوگا یا فلاں بزرگ ہے اس کے ساتھ بس ہم نے اپنا پلہ باندھ لیا ہے، اس کے بعد جوا کھیلیں، شراب پئیں، زنا کریں، رشوت لیں، چوری کریں، کچھ بھی کریں، بس ہم تو پاک ہی پاک ہیں، ہم تو سیدھے جائیں گے جنت میں، ہمیں تو کسی نے کوئی روکنا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ عمل کرنا، محض اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میرا بابا جو ہے، میرا باپ وہ امام الانبیاء ہیں، عمل کرنا، عمل سے۔ اور ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو مجھے آپ کی سفارش ملے گی؟ آپ نے کہا ملے گی، لیکن اعنی علی بکثرت السجود، کہ تم بھی کچھ کوشش کرنا، کثرت سے سجدے کرنا، یعنی نماز کا اہتمام کرنا، بلکہ خوب پڑھنا، تاکہ تمہاری سفارش میں آسانی ہو۔ تو محض یہ تکیہ کر کے کسی ایسی چیز پر بیٹھ جانا، یہ بہت خطرناک بات ہے، اور یہ یہود کی اور عیسائیوں کی ایک طرز عمل ہے جس کا قرآن پاک نے کئی جگہوں پر تذکرہ کیا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، بس چند دن کے لیے جائیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دن یاد کرو جس دن سب کو اللہ نے اکٹھا کرنا ہے، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور اس دن جب اکٹھے ہوں گے تو یہ نہیں ہے کہ دفتر شفتر سائڈ پہ ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ ووفیت کل نفس ما کسبت، جو کچھ کر لایا ہے سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا ظلمون، ذرا ظلم نہیں ہوگا، اگر کسی نے 10 گناہ کیے ہیں تو 11 گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، پورے 10 کی ملے گی اس کو، اور 10 کی ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہود کی اس خصلت کا ان آیات کے اندر تذکرہ ہوا۔ ہمیں بھی اپنے عقیدوں میں اس چیز کی اصلاح رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات سے مجبور نہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی ایک عقیدہ گھڑ لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے وہ کسی بزرگ سے، کسی اور آدمی سے مجبور ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا شفاعت کا عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ کے حبیب شفاعت فرمائیں گے، نیک لوگ شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن شفاعت فرمائیں گے، اور اس طرح کی مختلف فرشتے صفات کریں گے، قرآن پاک سفارش کرے گا، لیکن یہ سب سفارشیں عرضی ہیں، یعنی عرضداری ہوگی، یا اللہ ان کو بخش دے، یعنی ایک دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہوں گے بالکل بھی کسی کی سفارش سے۔ شفاعت بالجبر کا عقیدہ جو ہے یہ غلط عقیدہ ہے، جو یہود اور عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا